نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں جو احادیث ملی ہے وہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے، کتنا بڑا مہینہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں 4 بڑی راتیں گزر چکی ہیں. شب قدر جو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو شب قدر کی جو رات ہے وہ 21، 23، 25 اور 27 ہے نا، ان راتوں میں تلاش کرو، اور 29. تو 4 راتیں گزر گئی، اب ایک رات بچی ہے، 29ویں رات. اور ہمیں امت کے لیے خوب مانگنا ہے، خوب اللہ کو منانا ہے. اور پھر ایک اور رات ہے جو بڑی قیمتی رات ہے، جسے کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، یعنی انعام والی رات. سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہا؟ انعام والی رات. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمارے پاس ابھی 3 دن بچے ہیں، ہے نا، وہ مشکل 3 دن یا 4 دن. آج کا تو سمجھو آدھا وقت چلا گیا، بس جو گھنٹے ہیں صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کے وہی ہیں. تو مشکل ہمارے پاس 3 دن 3.5 دن بچے ہیں، اور ہمیں اب اور شدت سے محنت کرنی ہے. دیکھو اللہ رب العزت کی رحمتیں جو ہے نا رمضان المبارک کے مہینے میں تو برستی ہی رہتی ہیں، لیکن آخری عشرے میں اور مزید اللہ کی رحمت ہے نا اپنے بندوں کی طرف لپکتی ہے، متوجہ ہوتی ہے. اسی لیے تو دیکھیں نا بندے اعتکاف میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے نا. اور ام عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف کیا، ہم بھی اعتکاف کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کے وصال کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہم لوگوں نے ہر سال اعتکاف کیا. سمجھ رہے؟ تو یہ تیسرا جو عشرہ ہے جس میں سے ہم آخری دور اس میں چل رہے ہیں، تو ہمیں اللہ سے مزید مانگنے کو بڑھانا ہے. سمجھ رہے؟ آج پورے عالم کے حالات بد سے بدتر ہو گئے. اہل باطل نے انسانیت کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. ساری انسانیت پریشان ہے، لوگوں کے دلوں کا سکون رخصت ہو گیا ہے، اور لوگ سکون کی تلاش میں ہیں. ایسے میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ اے اللہ امت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے. آج کئی لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں سکون کی تلاش میں. جب وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کو تو انہیں ہدایت بھی ملتی ہے. اور کئی لوگوں کا حال تو اتنا برا ہے، آج امت کے احوال جب ہم دیکھتے ہیں تو اتنے برے ہیں کہ جوان نشہ کر رہا ہے، بے پردگی، عریانیت، بے حیائی عام ہے. مسلمانوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ہماری اللہ سے دوری وجہ ہے. ہم اللہ سے دور ہو گئے نا، ہم اللہ کو بھول بیٹھے، ہم اس کی تیری میری میں لگ گئے، جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے. تو آج ہم سب مل کر مزید اپنی دعاؤں کو بڑھا لیں، مزید اپنے رونے کو بڑھا لیں. اللہ سے مانگے اللہ مان جائیے نا، اللہ مان جائیے، ہم بڑی کمزور ہیں، آپ مان جائیے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھاتی ہوں. جیسے ایک بچہ ہے، اس کے پاس اس کی ماں موجود ہے اور وہ ماں کی محبت میں پرورش پا رہا ہے. اور جو دوسرا ایک بچہ ہے وہ پڑوسی کا بچہ ہے جس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ہاں، اور وہ ماں کی محبت سے محروم زندگی گزار رہا. جب بارش ہوتی ہے نا تو دونوں بچے بھیگتے ہیں، لیکن جس بچے کی ماں زندہ ہے نا تو وہ بچہ دیکھتا ہے کہ میری ماں مجھے گود میں اٹھاتی ہے نا، مجھے پوچھتی ہے، میں بارش میں بھیگ گیا ہوں تو مجھے چائے بنا کر دیتی ہے. اور جو دوسرا بچہ ہے اس کی ماں نہیں ہے نا، تو وہ بیچارہ کپ کپا رہا ہے، بھیگتا ہوا، کاپتا ہوا، کوئی اس کو اٹھا کے لانے والا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ وہ بھوک سے مجھے بھوک لگتی ہے تو میں میری اماں سے کہتا ہوں بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، تو میری اماں مجھے گود میں اٹھا کر بٹھاتی ہے، بڑے پیار سے لقمے کھلاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے. لیکن جب اس بچے کو بھوک لگتی ہے نا تو وہ لوگوں کے گھروں میں جھانکتا ہے، لوگوں کی جھڑکیاں سنتا ہے، دھکے کھاتا ہے. کوئی روٹی دے دیا تو روکھی سوکھی مل گئی تو کھا لیا اپنے ہاتھوں سے. عید آتی ہے تو وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے نا میرے لیے نئے نئے کپڑے بناتے ہیں، اور وہ یتیم بچہ میرے نئے کپڑوں کو حسرت سے دیکھتا ہے. تو وہ بچہ سوچتا ہے کہ یہ فرق کیوں ہے.
صرف اس لیے کہ اس کی ماں نہیں ہے اور میرے پاس ماں ہے، تو ماں کی قدر کو وہ محسوس کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی ماں کی، کہ میرے پاس ماں ہے، اس کے پاس ماں نہیں ہے، پھر وہ اس یتیم بچے کے درد کو محسوس کرتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں، درخواست کرتا ہے اپنی ماں سے کہ تم اسے بھی اپنا بیٹا بنا لو نا، اسے بھی ماں کی ممتا مل جائے گی، ہاں، اسے بھی آپ کا آنچل محبت کا مل جائے گا۔ تو ہمیں کیوں ان بندوں پر ترس نہیں آتا جو اللہ سے بچھڑ گئے؟ ہاں، ہم کیوں نہیں محسوس کر رہے ہیں اغیار کا درد؟ ہم نے زندگی کے کتنے رمضان گزارے، کتنی مرتبہ ہم نے اللہ کی رحمت کو حاصل کیا، کسی نے 30 سال، کسی نے 40 سال اللہ کی نوازشوں کو، اس کے پیار کو، رمضان کی جو یہ گھڑیاں ہیں نا اس میں حاصل کیا۔ لیکن آج بندے ایسے ہیں کتنے سارے جو کفر کی حالت میں اپنی زندگی کے 60 سال گزار دیا، کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہوں نے اللہ کی محبت کو کسی رمضان میں حاصل نہیں کیا، ان کی مغفرت نہیں ہوئی، وہ آگ سے نجات حاصل نہیں کر سکے۔ نہ جانے کتنے ایسے ہزاروں اللہ کو جانے بغیر اس کی محبت سے محروم دوزخ میں داخل ہو کر ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے، ہزاروں اللہ کو جانے بغیر اس کی محبت سے محروم دوزخ میں داخل ہو کر ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے۔ ہمیں اگر کوئی ہمارا پیارا جو ہے نا وہ ٹھوکر مارے نا تو ہم اللہ کے در پر چلے جاتے ہیں۔ مسلمان اگر یتیم ہے نا تو اللہ کے سامنے اپنا دکھ بانٹ لیتا ہے، اور کافر یتیم ہے تو اس کے پاس اللہ بھی نہیں ہے جس کے ساتھ وہ اپنا غم بانٹ سکے، سمجھ رہے؟ تو ہم کتنے خود غرض ہیں نا، اتنے خود غرض ایمان والے کیسے ہو سکتے؟ ایمان والے ایسے خود غرض نہیں ہوتے، وہ تو دن میں کافروں کے پتھر کھا کر بھی، ان کی گالیاں سن کر بھی، راتوں میں ان کے لیے روتے تھے، کڑتے تھے۔ ایسے تھے ہر زمانے میں ایمان والے، جن کافروں کی تلواریں نا میدان جنگ میں انہیں زخمی کرتی تھی نا، وہ انہی کافروں کے لیے رات میں آنسو بہایا کرتے تھے۔ جن کافر کے ہاتھ میدان جنگ میں انہیں زخمی کرتے تھے نا، انہی کے لیے راتوں میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، انہی کی مرہم پٹی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت بھی، اللہ کے لیے دشمنی بھی۔ اللہ اکبر، ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑائیں، روئیں کہ اللہ ہم نے انسانیت کا حق ادا نہ کیا، اور وہ لوگ تھے جو انسانیت کا حق ادا کرتے تھے۔ تو میری بہنوں، میری بچیوں، آج اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے، خوب اللہ کو منانے کا وقت ہے۔ آج سارا عالم، پوری دنیا اہل باطل کے شکنجے میں ہے، پورا عالم میدان بدر بنا ہوا ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ اہل حق ہے نا وہ کم ہے اور اہل باطل زیادہ ہیں۔ اور آج تو ماحول یہ ہے کہ جو دیندار ہیں نا ان کے بھی دل دین سے نا آشنا ہے، دین کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ ہم کس کا غم منائیں بتائیں؟ کتنے صدموں پر روئیں، ہم اللہ سے کہیں اللہ امت کو معاف کر دیجیے، امت کو معاف کر دیجیے۔ ایک رات اور قیمتی ہمارے پاس ہے، بلکہ ایک رات نہیں، 3-4 راتیں ابھی ہمارے پاس بچی ہے۔ ہم اللہ کو منائیں، ہم اللہ کے سامنے روئیں کہ یا اللہ مان جائیے نا، یا اللہ مان جائیے۔ رمضان کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، آخری گھڑیاں۔ عید کی خوشی تو عید کے دن ہوگی نا، پہلے رمضان کے جانے کا غم تو منا لیں۔ ہاں، جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، وہ اپنی بچی کو جب رخصت کرتی ہے نا، ہاں، اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، جس دن نکاح ہوتا ہے، تو خوشی بھی ہوتی ہے اسے کہ میں سارے کام اچھے سے جو ہے نمٹا رہی ہوں۔ ہاں، بیٹی کو رخصت کرتی ہے تو آنکھ میں آنسو بھی ہوتا ہے، لیکن دل میں ایک اطمینان بھی ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے کہ میں نے میری بیٹی کو رخصت کر دیا، خوشی ہوتی ہے۔ اور غم اس کی جدائی کا ہوتا ہے۔ تو مومن کی کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ خوشی بھی اور غم بھی۔ تو خوشی تو عید کی دن منائیں گے نا، لیکن رمضان جا رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے، جیسے وہ وقت سے ریت نکلتی ہے نا، ہاں، مٹھی سے ریت سرک رہی ہے، ایسے ایسے گزر رہا ہے۔ ہم اللہ
کو منائیں، اے اللہ ہمارے بھی بن جائیے، پوری امت کو اپنا بنا لیجیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ کے سامنے مانگے، اے اللہ آپ کے سچے ایماندار بندے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ ہمیں ان ایماندار بندوں میں شامل فرما دیجیے نا عافیت کے ساتھ. آپ سے پیار کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ یا اللہ ہم نے دنیا والوں سے پیار کیا، دنیا والوں کو محبت کا ثبوت دیا، ان کے لیے قربانیاں دی، کیا کچھ کرتے ہیں ہم. یا اللہ آج سے محبت کرنی نہ آئی، محبت کا حق ادا کرنا نہ آیا، ہماری عبادتیں بھی ایسی نہیں ہیں اللہ کہ آپ کو دکھا سکے. ہم اللہ کو منائیں، اللہ سے معافی مانگے، خوب روئیں اللہ کے سامنے، اے اللہ مان جائیے نا، اے میرے اللہ مان جائیے نا. اور پھر جب لیلۃ الجائزہ آئے، انعام والی رات، اب ہوتا یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ جو انعام والی رات ہوتی ہے، اس رات میں لوگ جو ہے نا وہ سیویاں بھوننے میں مشغول ہیں، صفائی کرنے میں مشغول ہیں، مہندی لگانے میں مشغول ہیں، اور اس رات کی حقیقت اور قیمت نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ رات ہے کیا. انعام والی رات، آخری رات، انعام والی رات ہے لیلۃ الجائزہ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لیلۃ الجائزہ یہ انعام والی رات ہے، اور ہم اسی رات غائب ہو جاتے ہیں. ہاں اسی رات غائب ہو جاتے ہیں. اتنی خوبصورت رات ہے. آخری وقتوں میں اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر انوار بکھیر رہے ہیں لیلۃ الجائزہ میں. یعنی وہ جو انوار کی بارش رمضان بھر ہوئی ہے نا، وہ ساری بارش جتنی رمضان میں ہوئی ہے اس چاند رات میں، یعنی جو عید کی چاند رات ہوتی ہے نا، اس رات میں جب لوگ غافل ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، مہندی لگا رہے ہیں، سویاں بن رہے ہیں، منع نہیں ہے کام کرنا، لیکن اللہ کے در پر کوئی بیٹھتا ہی نہیں ہے، اللہ کو مناتا ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف دل کو متوجہ کرتا ہی نہیں ہے. ہاں اللہ کی طرف دل کو متوجہ ہی نہیں کر رہا ہے، اللہ کے سامنے روتا نہیں ہے، دعائیں نہیں مانگتا، استغفار نہیں کرتا، دل غافل ہے اس رات میں. حالانکہ اس رات میں موسلا دھار بارش کی طرح اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. انعام والی رات ہے نا. نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تو یہ ہے کہ انہیں اپنی مزدوری پوری پوری دے دی جائے. تو صحابہ نے فرمایا کہ وہ رات کون سی ہے؟ ہاں کیا لیلۃ القدر کی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حق تو یہ ہے کہ مزدوری جو ہے نا وہ پوری پوری دے دی جائے. سمجھ ہے؟ پوری پوری دے دی جائے. مزدور کو مزدوری جو اس نے روزہ رکھا ہے وہ پوری پوری دے دی جائے. تو مزدوری دینے کا وقت ہے یہ. اللہ رب العزت اس وقت اپنے بندے کو جو ہے نا مزدوری دے رہے ہیں. بندوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے. حالانکہ تھکے تھکے روزے رکھے، تھکی تھکی نمازیں پڑھی، ہاں لوٹے لوٹے روزے رکھے، لیکن اس کے باوجود بھی شب مغفرت میں مزدوروں کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے. اللہ کہہ رہے ہیں حدیث میں، جس کا مفہوم ہے حالانکہ ہم نے کیا پورے پورے روزے رکھے، لیکن مزدوری کہہ رہے ہیں پوری پوری دے دی جائے. اور اللہ ہمیں مزدوری دینے کے لیے شب قدر لیلۃ الجائزہ میں مزدوری دے رہے ہیں اور ہم غافل ہیں. جتنی برکتیں، جتنی رحمتیں پورے رمضان برسی ہے وہ اس وقت میں برستی ہے، اس گھڑیوں میں برستی ہے، اور ہم غافل ہیں. خوب دعائیں کریں، اللہ سے کہیں اللہ دین زندہ ہوں اتنی شان سے جس طرح اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے زمانے میں زندہ ہوا تھا نا، جس طرح ان کے اندر زندہ ہوا تھا، ایسے دین کو زندہ کر دیجیے اللہ ہمارے اندر بھی، امت کے اندر بھی. ہاں تو لیلۃ الجائزہ کی جو رات ہے یہ قیمتی ہے. دنیا کی ساری مخلوق اس رات کا حق ادا نہیں کر سکتی. اچھے سے سمجھ لیں اس بات کو. ہم نے اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم نے آپ کے مہمان کا حق ادا نہیں کیا مولا، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. ایک ایک غلطی کو یاد کریں اور معافی مانگیں کہ ہم نے رمضان میں کتنی خطائیں کی، کیسے وقت ہمارا ضائع ہو گیا. عصر سے ہی، چاند دکھنے سے پہلے جب عصر کا وقت ہو جائے نا، ہم پورے عالم کی طرف سے معافی مانگنے کے لیے بیٹھ جائیں اللہ کے سامنے، سارے عالم کی طرف سے روئیں. اس زمین پر کتنے لوگ ہیں
جن کو اس رات کی خبر بھی نہیں ہے، ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا، ان تک یہ بات نہیں پہنچا سکے نا ہم، تو ہم آج ساری امت کا بوجھ ہم پر رہے گا، سمجھ رہے؟ چاند رات کے دن عصر کے وقت سے ہی غم کرنا بھی، آج کی رات جو ہے نا شب لیلۃ الجائزہ یعنی آخری رمضان کا جو دن ہوگا، عصر سے ہی عبادت ہے۔ مولا آج ہر ایک جو اس زمین پر ہے، جو چلے گئے، جو قیامت تک آنے والے ہیں، جو سارے عالموں میں ہے، اللہ ہر مخلوق کو عطا کر دیجیے نا۔ مثال کے طور پر ایک فرمانبردار اولاد کو جب ماں کچھ دیتی ہے نا، تو وہ بچہ جو فرمانبردار ہے، نیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ حاضر غائب سب بھائی بہنوں کے لیے مانگتا، اماں اس کا حصہ، اماں اس کا حصہ، ہاں اس کو بھی دیجیے نا، بھائی کو نہیں دیں گے اماں، بھائی کو بھی، سمجھ رہے؟ تو اسی طرح ہم بھی ہمارے رب سے سب کے لیے مانگے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے مانگنے کو پسند کرتے ہیں۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہماری نماز نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہماری تلاوت نہیں ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہمارا ذکر نہیں ہے، مار کھا رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے احد اللہ ایک ہے، کافر پھر مارتا پھر کہتے احد اللہ ایک ہے، سارا آسمان تک گونج رہا تھا ان کی آواز سے۔ ہمارا ذکر ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پیار آ جائے، ہماری نمازیں ایسی نہیں، ابو ریحانہ جیسی کہ سفر سے آئے ہیں کئی مہینوں بعد اور بیوی سے اجازت مانگی 2 رکعت شکرانے کی پڑھ لوں، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی ہے، تو بس اللہ سامنے ہے، سب چیز سے غافل، ہر چیز دنیا کے سامنے سے ہٹ گئی، صرف رب سامنے نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا نمازیں تھی! بندہ سفر سے آیا ہے، تھک کر آیا ہے، شکرانہ ادا کر رہے اپنے رب کے سامنے، کیسا ایمان تھا نا ان کا بھی، ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اور جب سلام پھیرا، اذان فجر کی ہوئی تو سلام پھیرا، جانے لگے تو بیوی نے کرتا پکڑ لیا، ابو ریحانہ میرا حق، تو کہا تو یاد ہوتی تو تیرا حق یاد ہوتا نا، کہا میں تیرے پہلو میں بیٹھی تھی، تجھے میں یاد نہ رہی؟ تو کہا جب میں نے اللہ اکبر کہا تو اللہ میرے سامنے آ گیا، دنیا مجھے یاد نہیں رہی، مجھے کسی چیز کا احساس نہیں تھا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت ہم بھی تو رمضان میں تلاوت کی نا، ہم نے بھی تو کی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کیسی تھی کہ کافر بھی سنتے تو رو دیتے تھے، ایسے روتے ہوئے تلاوت کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے پاس اخلاص بھی نہیں ہے، ایمان بھی بہت کمزور ہے ہمارا، جسم سے بھی کمزور ہے، روح سے بھی کمزور ہے، ہم پاکیزہ ماحول نہیں ہے، زندگی میں سنتیں بھی نہیں ہے، واقعی ہمارے پاس ہے کیا بتائیں نا، ہم دیکھیں اپنے آپ کو، جو اللہ کو ہم پر پیار آئے، ہاں ہمارے پاس اس مولا کی عطا میں آنسو ہے، تو جو روئے گا نا تو اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ چلو بتاؤ، ہاں حالانکہ اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، رو رہا ہے، اللہ کو پیار آ رہا ہے، صرف احساس کے ساتھ آنسو بہانے والا چاہیے، سمجھ رہے؟ احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے۔ تو آج ہم اللہ کے سامنے اس آنکھ سے اتنا روئے نا کہ انتہا کر دے کہ یا اللہ اس آنسو پر مجھے دے رہے ہیں، فلاں کو بھی دے دیجئے نا، یہ آنسو ناکافی ہے، میرے آنسوؤں کو مثل سمندر بنا دیجئے، اور پوری امت کے لیے میں آج دامن پھیلا کے بیٹھی ہوں، اللہ اکیلے نہیں آئی ہوں۔ تو رات غم میں اور عید کی خوشی میں گزرے، سمجھ رہے؟ عید جو ہے وہ خوشی میں گزرے، لیکن لیلۃ الجائزہ کی رات اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزرے، دن خوشی میں گزرے، عید آ گئی، لیکن جو لیلۃ الجائزہ رات ہے اللہ کے سامنے روئے نا، اللہ بندوں کا اکرام کرتے ہیں، چاند دیکھ کر اس خوشی میں غم بھی ہمارا شامل ہو، چاند کی خوشی تو ہے لیکن دل میں غم بھی ہو، اس رات میں خوب کثرت سے ہم جو لیلۃ الجائزہ کی چاند رات ہو نا، اللہ سے استغفار کریں، دعائیں کریں کہ یا اللہ خطا ہوئی کہ رمضان کا حق ادا نہ کر سکے، چاند دیکھ کر سجدے میں گر جائیں ہم
یا اللہ حق ادا نہ کر سکے. ہمیں لگتا ہے نا سب اچھا ہوا ہے، اتنے قرآن پڑھے، اتنی تفسیر سنی، اتنا ترجمہ سنا، اللہ اکبر. نہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھے کہ رمضان سے محبت ایمان کی علامت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رمضان سے محبت ایمان کی علامت ہے. تو خوب اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کو منائیں کہ اللہ جیسا رمضان گزارنے کا حق تھا حق ادا نہ کر سکے. خوب اللہ کو منائیں انشاءاللہ میری بہنوں. اللہ کو خوب منائیں. اللہ سے کہ اللہ مان جائیے نا، اے میرے مولا مان جائیے نا، اے میرے اللہ مان جائیے نا. اپنی جانب سے بھی جھولی پھیلائیں اللہ کے سامنے، امت کی جانب سے بھی روئیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچا عاشق صادق بنائے. صرف نماز پڑھ لینا یہ اللہ سے محبت کا ثبوت نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا یہ اللہ سے محبت کا ثبوت نہیں ہے. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں کو چاہتے ہیں کہ میرے بندے تو میرا بن جا. حالانکہ ہماری عبادتیں اللہ کو، ہماری عبادتوں سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ہماری عبادتیں اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں کرتی، نہ ہماری نافرمانی اللہ کی بادشاہت میں کمی لاتی ہے. ہماری عبادتیں اور ہماری نافرمانیوں سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے باوجود اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے تو میرا بن جا، اور تو کہہ دے کہ اللہ آپ میرے ہو. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کو مناتا ہے. تو صرف ہم اکیلے کی معافی لے کر کیا کریں گے؟ ہم اللہ سے کہیں اللہ کتنے شرابی ہیں. جوان جوان بچے نشہ بیچتے ہیں، عورتیں تک نشہ کرتی اور بیچتی ہے. اللہ اکبر. جب دیکھتے ہیں مسلمان عورتیں نشہ بیچتی ہے ایسا دل دکھتا ہے کہ اللہ یہ مائیں، یہ عورتیں، یہ بہنیں کس لیے تھی؟ ایک زمانہ تھا صحابیات تھی، ان کے ایمان والے بچے ہوتے تھے، اور آج کا دور ہے اللہ اکبر. اور جب مائیں آ کر کہتی ہیں نا کہ آپا میرا بچہ نشہ کرتا ہے دعا کیجیے، تو دل جلتا ہے کہ اللہ امت کا کیا حال ہو گیا. تو ہم سب اللہ کے سامنے مانگیں، کہیں فلم انڈسٹریز والوں کے لیے مانگیں کہ اللہ جتنے لوگ ہیں سب کو ہدایت عطا فرمائیے. کہ آج لوگوں نے انہیں کو اپنا رول ماڈل سمجھ لیا. یا اللہ کہیں وکلا کے لیے، کہیں علماء کے لیے، کہیں حق والوں کے لیے، کہیں مومنین کے لیے کہ اللہ ان کی مدد فرمائیے، یا اللہ ان کی مدد فرمائیے اور ہمیں مومنین کی جماعت میں عافیت کے ساتھ شامل فرمائیے. اگرچہ ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن آپ کے لیے کیا مشکل ہے ذرے کو آفتاب بنا دے، ہے نا؟ تو خوب اللہ کو منائیں انشاءاللہ بہنوں بچیوں. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.